کوئی کان میں بیٹھا نہیں سوچ لیجیے فاطمہ کا نکاح کر رہے ہو، علی کے پاس تو مکان کوئی نہیں، آپ نے فرمایا مکان نہیں ایمان تو ضرور ہے، خدا پاک کی قسم ہے، اللہ اکبر، اور لوگوں اللہ عورتوں کے مقدر نصیب میں جگہ دیتا ہے، رزق اولاد اللہ عورتوں کے نصیب سے عطا فرماتا ہے، میں نے تو توکل پر علی کے ساتھ رشتہ کر دیا، علی جانے خدا جانے، فاطمہ جانے علی جانے، علی جانے خدا جانے، جبرائیل جلدی کر جا کے کملی والے کو کہہ دے تو نے دنیا کا جوڑا بنایا، میں نے جنت کا جوڑا بنا دیا ہے، اللہ اکبر، ان کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ ہوگا، جنت ساری روشن ہو جائے گی، دنیا کہے گی کیا ہو گیا، میں کہوں گا اسٹیج پر بیٹھ کے علی فاطمہ مسکرائے، ان کی دانتوں کی چمک کی وجہ سے اللہ نے جنت کے ماحول کو روشن کر دیا۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، بیٹے کے پیدا ہونے پہ کیا کیا نہیں کرتے، بیٹی کے پیدا ہونے پہ گھر سے نہیں نکلتے، ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ آسمان سے اس کے گھر پہ آتا ہے، زمین پر اس کے گھر پہ آتا ہے، بعض جگہ فرمایا بعد میں سر کے بالوں میں یوں کر کے ہاتھ پھیرتا ہے، اور بعض جگہ فرمایا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کے ماں مبارک ہو، اللہ کی رحمت آئی زحمت نہیں آئی، عرش والا کہہ رہا ہے قدم اٹھانا تیرا کام ہے، مہربانی فرمانا میرا کام ہے۔ خدا کے واسطے دکانوں پر وقت دو، مکانوں پر وقت دو، لیکن اس سے زیادہ اپنے گھر میں وقت دینے کی سوچو، نیت کرو، ورنہ موت کے وقت روتے جب قبر میں جائیں گے، پچھتاتے قبر میں جائیں گے، پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت عبد الحنان کی بات تمہیں یاد آئے گی، صبح صبح اپنے کاروبار پہ نکلا کرو، عصر کے وقت دکانیں بند کے گھر آ جاؤ، پھر عصر سے لے کے رات 8-9 بجے تک اپنے بچوں میں بیٹھو، اپنا کردار، اپنا پیار، اپنی محبت، اپنا طریقہ کار اپنے بچوں میں منتقل کرو۔ اللہ کی قسم ایسا انجیکشن ہے، اگر تیرے کردار کا انجیکشن تیرے بچے کو لگ گیا تو مرنے کے بعد بھی خدا کی قسم تربیت کرنے والوں کے لیے قبر کے اندر دعائیں دے گا۔ لاؤ اپنے بچوں کو قرآن والی یونیورسٹی میں پڑھاؤ اپنے بچوں کو قرآن، اور جنت کے اندر میرے عزیزو جنت کے اندر جانے کا ٹکٹ لے لو۔ حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، کون؟ یہ وہ ہے جسے دعائیں قنوت نہیں آتی، یہ وہ ہے جسے نماز کے فرائض نہیں آتے، بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا، بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑا، باپ کے سر پہ اللہ اکبر نور کے موتیوں کا تاج چڑھا کے جنت میں بھیج دیا، جنت کے دلوان آگے چاچا جی بزرگوں آیا پوری کٹی کچھ چیز چاہیے، پانی چاہیے، شربت چاہیے، پھل چاہیے، یار ساری چیزیں تو مل گئی، وہ کتر کتنے جی تمہیں قرآن کا حافظ بنایا وہ بھی نظر نہیں آ، یہی کہی ہے ملنا ہے کبھی الہ العالمین کے دربار میں جنت کا مہمان جائے گا اور جا کے کہے گا اللہ اپنے پتر سے ملنا چاہ رہا ہے، اللہ کہ کوئی نہیں، پروردگار عالم سے پروں میں بٹھا کے نیچے لے جائے، نہیں اس کو میں اونچا کر دوں پھر کوئی سے نیچا نہیں کرتا، باپ اونچی جگہ بیٹھا بیٹا نچلی جگہ بیٹھا، اور اس کو جلدی کرو اپنے پر پھلاؤ اس کے بچے کو اوپر لے جاؤ، جب پیو پتر آمنے سامنے، باپ بیٹا آمنے سامنے، ماں بیٹی آمنے سامنے ہو جائیں گے، اور پتر جانتے دس میرے تو قرآن بھی اٹکن سے پڑھنا آتا تھا، سورہ فاتحہ بھی جوڑ کے پڑھتا تھا، مد زبر کا مجھے پتا کوئی نہیں تھا، اور میرا بچہ تقریر تو کرتا، خطابت تو کرتا، امامت تو کرتا، تراویح تو پڑھاتا، درس قرآن درس حدیث تو دیتا، تجھے اونچا ہونا چاہیے تھا، تو نیچے میں اونچا یہ کیسے ہو گیا؟ پیو پتر آپس میں ہاتھ پکڑ کے گئے کہ پھر اللہ سے جا کے پوچھے، بھائی تعالیٰ ایک سوال ہے، ایک سوچ ہے، ایک پریشانی ہے، کیا یا اللہ کام پر چٹا میں اونچے درجے پہ پتر نچلے درجے پہ، اللہ فرمایا کہ میں بتاتا ہوں تجھے اونچا مقام کیوں ملا، بیٹے کو نچلا مقام کیوں ملا، اللہ اکبر، کیا وجہ؟ فرمایا تو کتنا عرصہ پہلے اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے فوت ہوا تھا، میرا پتر تو 30 سال کے بعد مرا تھا، میں 30 سال پہلے مر گیا، اللہ فرمائے گا 30 سال تک تراویح میں قرآن یہ سنایا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت یہ کرتا تھا، جنت میں درجے تیرے بلند ہوتے تھے، نماز یہ پڑھتا تھا، روزے یہ رکھتا تھا، عمل یہ کرتا تھا، اللہ جنت کے درجے تیرے بلند کرتا تھا، اور لوگوں کتنا مقدر والا، کتنے نصیبوں والا، کتنے بختوں والا وہ باپ ہے جس کے 4 بچے قرآن کے حافظ دو عالم، جس کی 3 بچے عالمہ بن گئی، حافظ بن گئی، اللہ کی قسم اس کے گھر میں نور کی بہار آ گئی، اس کے گھر میں نور کی برسات آ گئی، دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے، قرآن والوں کے دروازے پہ جنت خود بخود کر کے آ گئی ہے۔
موضوع پر ہونے والا پروگرام آج یہ فکر دلا رہا ہے قرآن و سنت پر کو سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. قرآن میں کیا کہتا ہے, کیا کھانا کیا پینا, کن کاموں میں چلنا کن کاموں سے بچنا. اللہ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اور لوگوں شراب کی وقت سے اللہ اکبر خدا کے غیر کی عبادت کرنا, شراب کے جام باتوں میں پکڑنا, اللہ کہتا ہے رحمان کا حکم نہیں شیطان کا عمل ہے. جو شیطان کی بات مان کے آئے گا میری رحمت والی صفت سے نکل جائے گا. کون سی رحمت؟ اللہ اکبر. حضرت داؤد علیہ السلام باری تعالیٰ کے دربار میں عرض کرنے لگے الہ العالمین میں نے سنا ہے قیامت کے دن اپنے بندوں کے اعمال تولے گا, نامہ اعمال کے اندر تو نامہ اعمال کو ترازو کے اندر تولے گا. اے اللہ وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا, جنوز زکات آج 70-80 سال کی بات ہے جس ترازو میں تولی جائے گی. اللہ وہ مجھے ترازو دکھا, وہ ترازو دکھا. اللہ فرمائے گا اچھا ترازو دیکھنا چاہتا ہے, اس نے لکھا قاری سلام اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بناتا الموازین القسط یوم القیامہ کی تفسیر میں لکھا. اللہ نے فرمایا داؤد دیکھنا چاہتا ہے پڑھنا, کبھی نہیں فرمایا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا. داؤد علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, اس پردے کے حجم کو دیکھا, اس کی چڑائی لمبائی کو دیکھا, غش کھا کے زمین پہ گر گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا, داؤد علیہ السلام کا سر اوپر نہ اٹھا. فرمایا داؤد کس وجہ سے سر جھکا لیا؟ کہ یا اللہ اس پردے کو کون بھرے گا جس کے سائے نے, جس کے پیٹے نے مشرق سے لے کے مغرب کو چھپا دیا ہے. اتنا بڑا پڑھنا مشرق مغرب شمال جنوب جس کے سائے میں آ گئے, ایک پڑھنا اس کو بھرے گا کون؟ کیڑی نے کیا, کون سی عید کی نماز, کون سے روزے, کون سے حج, کون سا عشر, کون سی زکات, کون سا فطرانہ. فرمایا داؤد اگر ان کے فطرانہ اور ان کے روزوں ان کی نمازوں سے پڑھنا بھرنے لگ گیا تو میری رحمت کہاں جائے گی؟ اللہ تیری رحمت کہاں. داؤد میرے بندوں کو نا امید نہ کرنا, اس پردے کے سائز کو دکھا کر میرے بندوں کو میرے سے نا امید نہ کرنا. یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا تم نے پگڑا دیکھ لیا جس کے سائے نے مشرق سے لے کر مغرب تک کی تمام چیزوں کو چھپا لیا. یہ پگڑا کیسے بھرے گا؟ میں بتاؤں کیسے بھروں گا. داؤد اللہ اکبر گڑی موڑ والوں میں جا کر اعلان کر دینا عبدالرحمن کے ذریعے, دنیا والوں کو بتا دینا جو کوئی ایک کھجور کا دانہ اللہ کی رضا کے لیے دے گا, اللہ اس پہ راضی ہو کے اتنی نے کیا تھا فرمائے گا انہیں نیکیوں سے قیامت کے لیے سارا پڑھنا بھر جائے گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس رب کی رحمت کا سہارا ہے, بچے پڑے. اعمال تو آپ کے میرے جیسے تو اللہ ہی جانتا ہے, اور آپ جب خود اپنی نماز سے مطمئن نہیں تو خدا ان نمازوں کو کیسے قبول کرے گا؟ جب خود اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تو خدا اس زندگی کو کیسے قبول کرے گا؟ آ جاؤ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی چھاؤں کے اندر آ جاؤ. یقین جانو دنیا میں بھی عزت ملے گی, مرنے کے بعد بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی چھاؤں کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام نبی کے طریقے پر پورے کرنا, جان میں, مال میں, جسم میں, کردار میں, آنکھوں میں, زبان میں, صبح میں, شام میں, ہنسنے میں, رونے میں, چلنے میں, پھرنے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, لیٹنے میں, اللہ اکبر گھر بسانے میں, موت میں, میت میں, ہمیں ہر جگہ آمنہ کے لال کے طریقے کو زندہ کرنا پڑے گا. یہ وعدہ پچھلے دنوں میں 3 ملکوں میں صحابہ کرام کی قبروں پہ ہو کے آیا. لبنان گیا, شام گیا, عراق گیا, بلال حبشی کی قبر کو گلے سے لگا کے آیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حبیب ابن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلم بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عروہ بن حانی کی قبر پر ہو کے آیا, علی اصغر کی قبر پر میں ہو کے آیا, اسی طریقے سے بی بی سکینہ کی قبر پہ میں ہو کے آیا, اور لوگوں مشن حافظ کی قبر پر, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر, علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر, محدث اعظم کی قبر پر, حافظ ابن کثیر کی قبر پر, اللہ اکبر, علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر, شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, سری شفتی رحمت اللہ علیہ, ان اللہ والوں کی قبور کے پر ہو کے آیا. حضرت میاں عبد القادر جیلانی, امام احمد بن
حنبل، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام موسیٰ کاظم، سعید بن مسیب کی قبر پر، ان سارے حضرات کی قبور پر کچھ نام میرے ذہن سے نکلے ہوئے، اللہ کی قسم ہو کے آیا، اور ان سب سے پوچھا کہ محمد کے بلال کامیابی کیسے ملی؟ عبداللہ بن مکتوم آنکھیں نہیں تھی، کامیابی کیسے ملی؟ 64 سال 55,000 مربع میل پر 65,000 مربع میل پر حکمرانی کرنے والا، بتا کامیابی کیسے ملی؟ کہ بادشاہت میں نہیں ملی، وزارت میں نہیں ملی، عہدوں میں نہیں ملی، سلطنت میں نہیں ملی، کامیابی ملی تو آمنہ کے لال کے قدموں میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اور میرے عزیزوں، صحابہ وفائے نبھا کر کامیاب ہو کر آمنہ کے لال کے قدموں میں بیٹھ کر کامیاب ہو کے چلے گئے، پوری دنیا والوں کو پیغام دے دیا، تم بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو تمہیں غلام رسول بنانا پڑے گا۔ شام کے بازار میں کوئی سجدے میں آگے گر گئی، 16 علماء اکرام کی، محمد شاہ صاحب، ابھی قرآن توسفی صاحب، 16 علماء اکرام کھڑے تھے، شام کے بازار میں کوئی سجدے میں آگے گر گئی، اور یوں کر کے پگڑی کے پلو کو کھینچا، یوں داڑھی میں ہاتھ ڈالا، پھر بیویوں سے پرے کو دھکا دیا، عمر کا مندوب کہنے لگا بے ادبی نہیں کر رہی، بلکہ اس کو اللہ اکبر تعظیم سمجھ کے ہاتھ لگا رہی ہے، چلے گئے، اس کے پیر کھلے ہوئے بال، بڑا تنگ لباس، پھر جو رو کے دکھایا، کہنے لگی ہاں میں سمجھ گئی تم آسمان سے آئے ہو، اللہ اکبر، باقا مندوب کہنے لگا نہیں، کہنے لگی ہو پھر تم بلال کی اولاد ہو، اس کے خاندان سے آئے ہو، کہا نہیں، ہم تو پاکستان سے علماء اکرام آئے ہیں، وہ اپنی شامی زبان میں بول رہی تھی، اب اللہ اکبر ٹوٹی پھوٹی عربی زبان کے اندر بول رہے تھے، وہ شامی عربی میں اس نے کرتے کا کونا پکڑا، کہنے لگی یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا سنت کے مطابق لباس ہے، 2 جملے عربی زبان میں کہی، تیرے میرے سر کو منہ کو جھکا کے چلی گئی، تیرا منہ نیچے کر کے چلی گئی، میرا منہ نیچے کر کے چلی گئی، کہنے لگی یہ تمہارے میں بھی موجود ہے؟ ہم نے کہا موجود ہے، کہنے لگی ہم نے اس کو بیچ دیا، نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے، جا اپنے ملک میں جا کے کہہ دینا کامیابی ملے گی محبت کے لباس اور کردار میں ملے گی۔ یہ کہا دعا کرتی ایک ہاتھ اٹھایا اور دعا دیتی دعا روتی بھی چلی گئی۔ آج دنیا کیسی پاکستان کے اندر کیا رکھا ہے؟ نعرہ تکبیر، آج تک ختم نبوت، آج تک ختم نبوت۔ پاکستان میں کچھ ہو نہ ہو یہ پاکستان میں ضرور ہے، خدا کی قسم سننے میں تمہیں ختم نبوت کا نعرہ نہیں ملے گا، تاکہ دار تو ملیں گے، غلام محمد ملے گا تو پاکستان میں ملے گا، غلام صحابہ ملے گا تو پاکستان میں ملے گا، مدارس کا جال ملے گا، اور ہم مسلمانوں کے ملکوں میں ہو کے آئے، تلاش کرنے سے دور دور مسیریں تھی، مغربی ممالک کا تو اللہ حافظ ہے، لیکن کتنا خدا کا احسان ہے، تو اپنا دروازہ کھولو، خدا کے گھر کا دروازہ سامنے دھرا جاتا ہے، مدارس کا جال، قرآن کی بہاریں پاکستان میں، تراویح قرآن نماز پاکستان میں، اذان پاکستان میں، تقویٰ پرہیزگاری پاکستان میں۔ اب تو دوسروں کے اپنی بیٹیوں کی پیپر کی پہ روتے تھے، جب دوسروں کے ملکوں میں جا کے کپڑے اترے دیکھے تو خدا کا شکر ادا کیا، یا اللہ چل سر پر دوپٹہ کوئی نہیں، آنکھ میں غیرت ایمانی تو ضرور ہے، باپ بھائی کا حیا تو ضرور ہے، بیٹے کا حیا تو ضرور ہے، بہن بیٹی کا، ماں بہن کا کلچر تو پاکستان میں موجود ہے، لیکن پتہ نہیں میری مرضی میرے جسم کا نعرہ یہ کہاں سے آ گیا۔ دعا کرو جہاں سے اللہ سے میں واپس بھیج دے، کہہ دو آمین۔ اللہ ان بچوں سے بھی اس حیا بے حیائی کے نعرے کو ختم کرائے، سب کو غلامان محمد بنائے، سب کو ختم نبوت کا چوکیدار بنائے، سب کو صحابہ کی عزتوں کا چوکیدار بنائے، اپنی ماں کی عزت کا حقدار بھی بنائے، اور ان کی عزت کا تحفظ کرنے والا بھی بنائے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بیماری تھی، ڈیرے ڈالے، سوچا خطابت کے اندر کام کر دیں گے، لیکن جب صحابہ کے صبر استقلال کی کہانیاں لکھی سن کے آئے، پڑھ کے دیکھ کے آئے، تو اس دن سے عزم کر لیا یہ قدم موت تک انشاءاللہ اٹھتا رہے گا، بیماری کی پرواہ نہیں ہوگی، صحت کی پرواہ نہیں ہوگی، مزے آرام تو انشاءاللہ قبر میں جا کے لیں گے، دنیا کی زندگی میں صحابہ کی غلامی کو اتنا کھپائیں گے، ختم نبوت کی چوکیداری میں اتنا کھپائیں گے کہ ہر وقت ہر جگہ ختم نبوت کا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ سننے میں آئے گا، ہر گلی، ہر مکان میں، ہر دل میں، ہر سینے میں، ہر جگہ ہر چہرے پر غلامان صحابہ کا نعرہ نظر آئے گا، ہر جگہ صحابہ کا نعرہ نظر آئے گا۔ وہ وقت جا چکا جب صحابہ پر انگلی اٹھا کرتی تھی، اب وقت آ گیا ہے صحابہ کی عزت کا پرچم قدم قدم پر ہر جگہ لہرائے گا، کہہ دو انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری کا اللہ اکبر ہر امتی دھمکتا نظر آئے گا۔ میرے ساتھ مل کر اپنے سینے کا، اپنے ایمان کا زور لگا کے وہ تاجدار ختم نبوت
حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، رحمت والے نبی نے فرمایا تو جو کہہ دیا وہ دوسروں تک پہنچا دو، ہم نے اس کے پہنچانے میں حق ادا کر دیا، اب ذمہ داری تمہاری ہے، تم سن کے جانو، یہ پیغام ہدایت ہم نے پوری دنیا کے اندر لے کے جانا ہے۔ اگر بات چلے 4 مہینے 7 سال 7 ماہ سال کی ہوتی تو دین مبین اللہ کا پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا، بات چلے 4 مہینے 7 مہینے سال کی نہیں، بات پوری زندگی کی ہے۔ وہ کھڑا ہو کے ارادہ کرے جو پوری زندگی اللہ کے دین پر لگائے گا کہ انشاءاللہ میں پوری زندگی دوں گا، امان جان کے ساتھ دوں گا۔ چلے 4 مہینے کا ارادہ کرو، پہلی فرصت میں کون 4 مہینے کے لیے نکلے گا؟ نکلو گے انشاءاللہ؟ چھوٹیوں میں لگاؤ گے چلا اور کون لگائے گا؟ یہ کرتے ہو۔ اب آخری تشکیل میں رہی دو چھوٹی سی جولی میں عرصے کے بعد آپ کی اس پٹی کے اوپر آئے ہو، عرصے سے اب عید کے بعد 2 دن مغربی ملک میں جانے کو ہو رہا ہے، یہ قرآن کی برکت سے خدا کی قسم گھر پہ خرچ کا بڑی خرچ۔ واللہ بھی میں گوادر گیا، ایک دن میں کراچی اور ایک دن گوادر، 624 کلومیٹر کا سفر۔ اللہ 3 سمندروں کے کناروں کے اوپر اتنے سے جزیرے میں اللہ کا قرآن سنا کے آیا، ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ بلانے والوں نے 1,08,000 روپیہ صرف PIA کی ٹکٹوں پہ خرچ کیا، ایک گاڑی جو لے کے گھومی وہاں لہدا، یقین جانو جو لوگ ہاتھوں پر اٹھائے پھر رہے تھے، اس وقت قرآن کی برکات نظر آ رہی تھی، اس وقت کلیجہ پھٹ پھٹ کے ماں باپ کے لیے دعا نکل رہی تھی کہ خدا کا شکر ہے کہ ننھی سی عمر میں مدرسے میں بٹھا دیا، انہوں نے چٹائیوں پہ بٹھا کے قرآن پڑھایا۔ آج میرے عزیزوں پروردگار عالم نے ہمیں تختوں پر بٹھا کے قرآن سنوایا۔ آخری تشکیل کل سے نہیں، ہاں پرسوں سے نہیں، بدھ سے نہیں، منگل سے نہیں، جمعرات سے نہیں۔ اگر کسی کے دل کے اندر احساس پیدا ہوا قیامت کے دن اللہ مجھے بلال کے ساتھ کھڑا کرے، اگر کسی کے امنگ پیدا ہوئی اللہ قیامت کے دن قرب مصطفیٰ کے ساتھ مجھے کھڑا کرے، اگر کسی کے دل میں خیال آئے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے حضور کے روضے کوثر پر کھڑا کرے، تو کل سے صبح سے انشاءاللہ بتاؤ اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے کون جائے گا؟ کل سے نکلوں گا انشاءاللہ۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے پوری جماعت، 2 فقیر بڑے سے جواب تمہارے علاقے میں آیا، اللہ اس جلسے کی قبولیت کے لیے لے جانے والے اللہ ارادے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، ارادہ کرو، اٹھ کے کھڑے ہو کے دیکھو انشاءاللہ کل سے اللہ کے راستے میں نکلوں گا۔ اٹھو ماشاءاللہ، ہمت کر کے دکھاؤ، ارادہ کر لو، لے جانے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ جی بسم اللہ، وہ کھڑے ماشاءاللہ، نکلو اللہ اکبر، پہلا ساتھی ماشاءاللہ، 2 کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ، 3 کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ، جی کھڑے ہو ذرا، کھڑے ہو کھڑے ہو، کل سے نکلیں گے 4 ماشاءاللہ، جی بسم اللہ، 4 ہو گئے، دے دو کوئی جماعت جامع مسجد سے، جامع مسجد کی جماعت جائے گی، قرآن و سنت کے موضوع پہ جلسہ تھا، فکر بدلائے کہ کامیابی ملے گی، نبی کی زندگی سیکھنے میں ملے گی۔ اب اس 5 ہو گئے ماشاءاللہ، رہ گئے 5 اور، بھائی اللہ کھڑا کر دے، یا اللہ قبول فرما لے، اس پورے خاندان میں پورے گاؤں میں اللہ قبول فرما لے، 1 2 3 4 5 اٹھو بھائی ماشاءاللہ، نکل جو اللہ کے راستے میں، آج 3 دن کی قربانی دے دو، خدا پاک کی قسم اللہ جنت کی نعمتیں دنیا کے اندر آخرت میں ڈھیر کر دے گا، قدموں میں ڈال دے گا، دنیا کی نعمتوں سے نوازے گا، جنت کی نعمتیں اللہ۔ اصحاب پیغمبر دے رب شان ودھائے نے، اصحاب پیغمبر دے رب شان ودھائے نے، رضی اللہ عنہم دے رب تاج پوائے نے، اصحاب پیغمبر اس بار نبوت دے کندیاں تے اٹھائے نے، اصحاب پیغمبر دے رب شان ودھائے نے، رضی اللہ
مدت سکے دریا خط لکھ کے چلائے اصحاب پیغمبر بڑے قدر نبی سائیں تو ایڈے قدر نبی سائیں تو عثمان نے پائے اصحاب پیغمبر اور اللہ دی دھرتی تے سونا ویر علی آیا اللہ دی دھرتی تے سونا پیر علی آیا اللہ دی دھرتی تے سونا پیر علی آیا اصحاب پیغمبر دے رب شان ودائے دے رضی اللہ عنہم دے رب تاج پوائے دے اصحاب پیغمبر دے لولا لمین آج کے ہماری کارگزاری ہے کہ گناہ گار اپنے کیا کم تجھے راضی کرنے کی کم کوشش کی گئی ناراض کرنے کی زیادہ محنت کی گئی اللہ تو معاف فرما دے اے اللہ آج قریب بھی خالی گیا ہم نے قبر حشر کی تیاری نہیں کی اللہ تو معاف فرما دے اللہ آج قریب بھی خالی نہیں گیا ہم نے اپنے گناہوں پر رونا اور ندامت نہ کی معاف فرما دے یا اللہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں ہم نے آج بھی کوتاہی کی اللہ کو معاف فرما دے اے اللہ آج تیرے دربار کے اندر ہم نے جو بیٹھ کے سنا تیرے پاک گھر میں تیری پاک باتیں تیرے نبی کے پاک تذکرے سنے قبول فرما لے اللہ کچھ نہیں ارادے کیے کچھ نے وعدے کیے کچھ نے مالی طور پر کچھ نے ذاتی طور پر اللہ نکلنے کا یا اللہ تجھے راضی کرنے کا ارادہ کیا اب پورے مجمع میں سے اللہ جنہیں تو اپنے راستے کی دھول کے لیے نصیب کیا ہے اللہ اس اسٹیج پر اس وقت بیٹھے ہیں پروردگار عالم ان کا نکلنا ان کے لیے اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور ہدایت پر استقامت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ جو ہمارے بس میں تھا اللہ تیری توفیق سے کھڑے کر کے یہاں لے آئے اللہ تیرے اختیار میں سب کچھ ہے اللہ ان کا نکلنا آسان فرما دے اللہ جنہوں نے بات سن کے نکلنے کا ارادہ نہ کیا نہ نکلنے کی کوشش کی اللہ اس دلوں کو معاف فرما دے اللہ اپنے دکان کو کاروبار کو اہمیت دی تیرے راستے چلنے لگی اللہ اس عظیم کو معاف فرما دے تیرے دربار میں زبان کے بول سے یا اللہ توبہ کہہ کر معافی مانگ رہے معاف فرما دے اللہ آج کا دن تو ہم نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اللہ ہاتھ اٹھا کر اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں گے یا اللہ یہ بندے یہ بندیاں اس وقت اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داران کو جو دنیا سے گئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کر اللہ قبول فرما لے ماں باپ بہن بھائی کی مغفرت فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما جتنے یہاں بیمار ہیں ان کے گھروں میں رشتہ داروں میں بھائی راشد صاحب ان کے عزیز رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں اللہ سے کلی عطا فرما بھائی اعظم صاحب کا ہارٹ کا آپریشن ہوا الہ العالمین جلد سے جلد صحتیابی نصیب فرما کہ بیماری بچی کچی خزانہ غیر بھی سبھی رحمت کاملہ کے صدقے اللہ ساری ختم فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما دنیا آخرت کے سائیں عطا فرما دین بھی اچھا فرما دنیا کے اندر بھی ترقی عطا فرما دین میں بھی ترقی عطا فرما پنج وقتہ نمازی بنا حضور کا غلام بنا رحمت والے نبی کا حقدار بنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تباہ نصیب فرما تیرے دربار میں سچی توبہ نصیب فرما اللہ اپنی بندگی میں قبول فرما اپنی محبت میں قبول فرما اپنی یاری اپنا ساتھ اپنا پیار نصیب فرما اپنے غضب اپنے جلال اپنے غصے اپنی ناراضگی سے ہمیں ہماری نسل اولاد کو محفوظ فرما سب کے بچوں کو نیک بنا قرآن کا حافظ بنا دنیا کے علم میں ترقی عطا فرما
عالم بنا یا اللہ، شیخ الحدیث بنا، دنیا کا امام بنا، اپنے راستے کی دھول نصیب فرما، ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ فرما یا اللہ۔ جنہوں نے تیرے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے دے قبول فرما، 10 روپے 100 روپے 1000 50,000 اللہ دنیا آخر کی نعمتوں سے سرفرازی نصیب فرما اللہ۔ اسی ساتھ حج عمرے کی سعادت عطا فرما یا اللہ۔ ان آنکھوں سے ایک مرتبہ تو ضرور مدینہ طیبہ حضور کے روزے کی زیارت نصیب فرما یا اللہ۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا اے اللہ۔ مسجد مدرسے کو آباد فرما، حرمین کے بانی کے اندر ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ یہ جماعت اللہ جو فکر لے کر یہاں سے جائے گی، جہاں جائے گی وہاں والوں کو اللہ تیار فرما، وہ جائے آگے تیار فرما۔ یہ سلسلہ جو آج 3 دن کی نیت سے نکلا اللہ قیامت کی صبح تک اس نقل و حرکت کو جاری ساری فرما۔ پرائیویٹ کا اللہ جوڑا ہے پروردگار عالم، اپنی حفاظت کے ساتھ جوڑ کامیاب فرما۔ ہماری شمولیت اللہ باعث رحمت باعث فضل اور باعث یا اللہ کرم کے طور پہ اللہ ہمارا جانا قبول فرما دے اور رحمت کرم فضل رحمت شامل حال فرما دے، ہمارا نکلنا آسان فرما دے یا اللہ۔ سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، پورے عالم کے مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ پاکستان کی حفاظت فرما، کشمیر فلسطین جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے حفاظت فرما۔ ہمارے اسلامی ملکوں کو عزت کے ساتھ فخر کے ساتھ یا اللہ آزاد فرما، وہاں کے مسلمانوں کو عزت کے ساتھ اپنا حق لینے کی، اپنے حق کجے میں رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، فوج پاکستان کے حوصلوں کو بلند فرما۔ جتنی انتظامیہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ملک سے اللہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشش اللہ تو سب کی مدد فرما۔ مولانا سلیم معاویہ صاحب یا اللہ، اجتنے بھائی سہیل صاحب، بھائی معاویہ صاحب، بھائی اعظم صاحب یا اللہ، بھائی امین صاحب، جتنے اللہ یہاں لانے کا ذریعہ بنے جزائے خیر عطا فرما۔ جنہوں نے بیان کیے، جنہوں نے تلاوت، جنہوں نے ثنا خوانی کی، جو آگے چلے گئے، جو جا کے واپس آئے، اور جنہوں نے خیرات کا اہتمام کیا تیری مخلوق کے لیے اللہ، جنہوں نے کھانے کا اہتمام کیا جزائے خیر عطا فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ 5 وقت کا نمازی بنا، قرآن کی بہاروں کو پڑھنے سینے سے لگانے والا بنا، قرآن کے اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، زندگی اسلام موت ایمان والی نصیب فرما، دنیا سے جائے کلمہ طیبہ زبان پہ جاری فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بچیاں بیٹھ کے اپنے گھروں میں پریشان ہیں، ازواجی اخلاق کی زندگی سے پریشانیاں ختم فرما۔ جو جوان اللہ رشتے نہیں ہے، اپنے گھرانوں سے عزت والے گھرانوں میں رشتے نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔